آج سوال جواب کی نشست ہے اور دوست پوچھتے ہیں کہ ایک شخص وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ کرتا ہے اور بہت کم کھاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ جب میں ایسی حالت میں روزہ رکھتا ہوں تو دونوں مقصد پورے ہو جائیں گے، ثواب بھی ہو جائے گا اور وزن کم کرنا بھی، لیکن وزن کم کرنے کی وجہ سے میری نیت زیادہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تیرے شیرہ جوان تیرے صدقے ہیں جی، تجھے کس قسم کے دماغ نے یہ پچھ پیدا کر دی تیرے اندر کہ تو یہ کہتا ہے کہ روزہ وزن کم کرنے کے لیے تو رکھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھ کے شاید تو متقی ہو جائے، تو کہتا ہے میں روزہ رکھ کے سمارٹ تے ہینڈسم ہو جاؤں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کس ماں نے بچہ جنا ہے اور کس گھر کا چشم و چراغ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں سمجھنے کی اصل چیز یہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ کس لیے ہم نے رکھنا ہے، یا روزہ کیوں رکھتے ہیں ہم۔ اللہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں، یہ پچھلی قوموں پہ بھی فرض کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ایمان والو، روزہ کوئی تم پر نیا فرض نہیں میں کرنے لگا، روزہ تو پہلی امتیں بھی جو گزر گئیں، میں نے جو شریعتیں آئیں ان کے اندر بھی میں نے روزہ رکھا تھا، اور اس وقت بھی ایک ہی تیرے رب کے پیش نظر تھا کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اور اب بھی یہی پیش نظر ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے تقویٰ کہ اللہ سے ڈر پیدا ہو جائے، روزے کا اصل مقصد یہ ہے۔ تو جب اصل مقصد سے نگاہ اٹھ گئی اس کی تو وہ ختم ہو گیا کام۔ آپ کو عبادات جتنا مرضی فائدہ دیں، لیکن جب تک اس میں رضائے خداوندی شامل نہیں نا، سب سے پہلے مقصد وہ کچھ بھی نہیں۔ ہر عبادت کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے حکم دیا، میں غلام ہوں، میں حاضر۔ اب میرا اس میں بگڑتا ہے یا میرا سنورتا ہے دنیاوی لحاظ سے، مجھے اس سے کچھ نہیں پتا چلتا، مجھے تو یہ پتا ہے کہ اس چیز سے میرا رب راضی ہو رہا ہے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے تو یہ دن بھر کا 17 گھنٹے کا یا 19 گھنٹے کا روزہ اس پر آسان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ آج بھی میں محسوس کرتا تھا کہ جسم میں کوئی قوت کی کمی پیدا ہو رہی ہے، تو میں یہی کہہ رہا تھا اللہ تجھے تو پتا ہے نا کہ یہ جتنی مصیبت اٹھائی جا رہی ہے یہ ساری کی ساری تیرے لیے اٹھا رہے، تو نے کہا روزہ میرے لیے۔ اب مجھے بات جب سے پتا چلا کہ روزہ تو نے کہا میرے لیے، اور میں ہی اپنے بندے نے چونکہ میرے لیے ہی رکھا ہے، یہ بھوک اور پیاس میرے لیے ہی کاٹی ہے، اس لیے کسی کے لیے نہیں کاٹی، کسی اور آدمی کے سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ ہر عبادت کا کوئی تعلق ہے کسی کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ نماز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ اکٹھے پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ربط بن جاتا ہے، روز حج کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ربط، روزے کے اندر انسان کا تعلق صرف اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ روزہ اللہ نے اس لیے کہا ہے یہ میرے لیے کہ یہ اللہ اور بندے کا راز ہے، اللہ تعالیٰ کا راز بندے کے درمیان میں یہ راز ہے۔ بندہ بھوکا صرف اللہ کے لیے رہتا ہے، سارے دن میں گھر کے اندر کتنے کھانے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اکیلا ہی ہوتا ہے، لیکن افطاری تک اپنی افطاری بھی تیار کر لیتا ہے، چیزیں بھی تیار کر کے رکھتا ہے، اذان کا بیٹھ کر اکیلا ہی انتظار کر رہا ہوتا ہے، چاہے تو تھوڑی دیر پہلے کھول لے، لیکن وہ اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے نہیں اللہ تیرا حکم ہے کہ مغرب کے وقت کھولنا ہے، میں انشاءاللہ مغرب تک ہی کھولوں گا۔ اور کتنے تو یہ جو نئی نسل آئی ہے نا، یہ اس کے اندر جب سے یہ مسئلہ بن گیا، یہ سائنس والا، اس کی خبر لینی مجھے رمضان گزر جائے بھی، سائنس کا مسئلہ جب سے آ گیا نا بھی، سائنسی لحاظ سے کیا فائدے ہیں، اس وقت سے بیڑا گرک ہو گیا۔ مسلمان پہلے جب سائنسی لحاظ سے نہیں فائدے پتا تھے، حضور پاک کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق کو اس کا کوئی سائنسی نہیں پتا تھا، تو اس نے کیا روزہ کا رکھنا بند کر دیا تھا؟ اللہ اکبر اللہ۔ سائنسی سنسی حوالے نہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بس اس آقا دو عالم نے کہہ دیا، سر جھکا لو، کہہ دیا روزہ رکھو، ہم رکھیں۔ ہم کتنے بھی کیوں نہ چاہیں کہ دل چاہے کہ نہیں رکھنا، خواہشات نفس کہتی نہیں رکھنا، کھانے پینے کی چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، بیوی بیٹھی ہے پاک ہے حلال ہے، لیکن اسلام نے کہا نہیں تو اپنی بیوی کی قربت نہیں کر سکتا۔ تو یعنی یہ صورتحال ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ احکامات کے پیچھے صرف حکم ماننا ہے۔ اگر 2-3 چیزیں مکس کر لے گا، نفس کی میزش شامل ہو گئی یا کوئی اس نے کوئی سینسی فائدہ اس کے اندر دیکھتے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملنا، ننگا چٹا جواب ہے۔ حضور نے کہا اس نے فاقہ ہی کاٹا ہے سارا دن، اب وہ اپنا اس کا فاقہ جانے، وہ جانے، روزہ نہیں رکھا، صوم نہیں تھا، فاقہ تھا، بھوک کاٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے کوئی نہیں، جو کہتے اس کو بھوک کو آپ پڑھتے ہیں، الذی اطعمہم من جو، ہیں جس نے کھانا کھلایا بھوک کے اندر، ٹھیک ہے نا۔
تو ہم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جی. تو آپ نے جو تھی نا وہ بھوک ہی کاٹی ہے, آپ نے بھی یہ نا اب روزہ نہیں رکھا, تو روزہ کیوں, اب روزہ بھی کیوں, روزہ تقویٰ کیوں نہیں پیدا کرتا, یہ اصل چیز سمجھنے کی. روزہ اپنی اصل میں یہ مانگتا ہے کہ آدمی روزہ اگر رکھنا چاہتا ہے نا, پہلے وہ یہ دیکھے کہ میں روزہ کیوں رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں مسلم ہوں اس لیے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں اس لیے روزہ رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے اللہ نے مجھ پہ فرض کر دیے اس لیے میں رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ حکم الہی ہے اس لیے. یہ ہے نیتیں, وہ نیت نہیں ہے واب صوم من غاد میں نوایت من شہر رمضان, جھوٹی نیت. یہ نیت ہے اس کے پیچھے کہ مجھے تو حکم ہے, میں تو 24 گھنٹے کا غلام ہوں, مجھے کہہ دیا کہ رمضان کے علاوہ تو نے باقی دنوں کے اندر دن میں کھا پی, لیکن رمضان میں دوپہر کا کھانا میرے لیے چھوڑ دے. ٹھیک ہے جی, جیسے آپ نے حکم دے دیا ہم نے آپ کے حکم پر چھوڑ دیا. مالک کے سامنے اطاعت کرنا ہے. پھر تو نے روزہ رکھنا کیسے, ویسے ہی جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. حضور علیہ السلام نے پورے ایمان کے ساتھ رکھا روزہ, کہ یہ روزہ میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں اور اللہ ہی مجھ کو اس کی جزا دینے والا, یہ ایمان رکھے. اس کے بعد اپنا روزہ رکھنے میں اور کھولنے میں رزق حلال کا اہتمام کرے, کہ دیکھے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں اس کے اگر کسی نے حرام رزق کے ساتھ رکھا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ بھی بھوک ہی ہے, وہ کوئی فائدہ نہیں ایسا روزہ رکھنے کا. تو رزق حلال دیکھے اپنا کہ میں اپنے رزق حلال کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے محنت سے کمائی, کسی کا حق تو نہیں کھا رہا, کسی کی محنت تو نہیں کھا رہا ہے جی, کوئی حرام رزق کہیں اور طرف سے 2 نمبر کاروبار تو نہیں کر رہا جہاں سے یہ مال آ رہا ہے, یا کسی کا حق تو نہیں دبائے بیٹھا نہ. اگر اس طرح کے کوئی کام کرتا ہے وہ پھر فارغ ہے, اس لیے رزق حلال اس کے اندر ضروری. پھر اس کے بعد روزہ ویسے رکھے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں روزہ 10 سال امت کو رکھ کر دکھایا. حضور پاک نے بھی روزہ ایسے رکھا جاتا ہے, روزہ ویسے رکھے. اب نبی پاک کی طرح روزہ رکھنا نہیں. دوست پوچھتے تھے سارے کہ یار پھر یہ تو روزہ تو میں دیکھا اکثر شہوت بڑک جاتی ہے. وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ شہوت کو توڑنے کے لیے نبی پاک نے جسم کو بھوکا رکھا, اس کو قوت والی غذائیں کم دیا آپ علیہ السلام نے. کیا جی 3 دن تو لگاتار چولہا نہیں جلا, بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. کبھی کہتی ہے ایسا وقت نہیں آیا جب سے میں حضور پاک کے گھر آئی ہوں کہ 3 دن مسلسل رسول پاک کا چولہا جو ہے نا وہ جلتا ہو کھانا پکانے کے لیے, کبھی نہیں آیا. اور کس پہ گزارا ہوتا رہا, 2 اسودان, 2 چیزوں کے اوپر ہوتا رہا, پانی اور کھجور. اس پہ نبی پاک کے گھر میں روٹی کھائی جاتی تھی, یہی حضور کے گھر کا سالن تھا, یہی حضور کے گھر کا پانی تھا. اس طرح نبی پاک روزے رکھتے. اور کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ دیکھیں حضور پاک سے پوچھیں نا کہ یا رسول اللہ سحری کس شے سے کرنی, تو حضور پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. آپ نے تو یہ فرمایا کہ مومن کی یہ سحری کھجور ہے. مولانا مرحوم کہتے ہیں ہم مکہ مدینے میں کاشف رکھتے سحری کھجوریں کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے. تو مومن کی بہترین, اب کھجور افطاری میں تو ہے, سحری میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. حضور کچھ فرما رہے ہیں, ہم کچھ کر رہے ہیں, نتیجے پھر الٹے ہی نکل رہے. اس لیے جب آپ لوگ کھانا شانا کھا لیا کریں نا, جو آپ نے کھانا یہ ایکسٹرا کھانا گنا کریں. جب آپ بالکل سب کھانوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر چند کھجوریں 1 3 5 جتنی بھی آپ کی ڈیزائر ہے آپ سامنے رکھ لیں. ٹھنڈا اپنے ساتھ سامنے پانی بھی سادہ رکھ لیں. روزہ بند ہونے سے پہلے کہیں یا اللہ میں تیرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور حضور کی وہ حدیث کے مومن کی بہترین سحری کھجور ہے, میں یہ کھجور کے ساتھ روزہ رکھنے لگا ہوں بس, اور ساتھ پانی. اب مجھ سے سمجھتے چلے جائیں یہی روزہ ہے اور میں اسی طرح رکھتا ہوں. آپ سب کھا لیتا ہوں, اینڈ پہ بالکل 2:30 3 بجے 2:30 بجے میں اپنا کھانا ختم کر لیتا ہوں, 2:45 2:30 آخری ہوتا ہے میرا. اس کے بعد پھر میں جب ایسے 10 منٹ پہلے کھجور سامنے رکھ لی اللہ, اور اس وقت رسول پاک کو یاد کر. ایسی رکت طاری ہوتی دل پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حضور جب یاد آتے نا میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس وقت حضور نے اپنا اس طرح کر کے حضرت عائشہ کو کہا ہوگا لاکھ کھجور کھائیں, بی بی نے بھی کھجور پکڑ لی ہوگی, حضور نے بھی, حضور کھا رہے ہوں گے. یاد تو کرے تھوڑا اس وقت, کوئی ذہن میں لے کر, ذہن میں تو بلٹوئے ہوتے ہیں دہی کے کنڈے, اندر جانے دے اور لے آ کے وہ بھی نہ رہ جائے, وہ بھی نہ رہ جائے, سب کھا لوں. نبی کو جس نے یاد نہیں کرنا اس کو کیا پتا اس وقت اپنے نبی کو یاد کرے, اور اس وقت ساتھ درود شریف پڑھتا جائے, ساتھ سحری کرتا جائے, ایک ایک کھجور چباتا جائے, ساتھ درود شریف, میٹھے میٹھے منہ کے اندر میٹھے میٹھے نبی کا میٹھا میٹھا نام ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے,
اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ بات ہے. سونا جاگنا تو اس طرح کا ہونا چاہیے. تو کھجور کھائے، ساتھ پانی پیے، الحمدللہ اللہ کا ادا کرے، ٹھیک ہے نا. افراتفری میں کھائے ہوئے کھانے بے وقت، اور روزے کو رکھے تو صبح تہجد کے وقت میں اللہ یہ بھی روزے میں شامل فرما لے. میں روزے رکھنے سے پہلے تیری بارگاہ کے اندر 11 نفل ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیری وحدانیت کو مانوں. یعنی یہ ایک پروسیس ہے. اور اس سے پہلے اس کے بعد سارے دن میں اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس طرح ڈیوائیڈ کر لے کہ کوئی نماز بغیر قرآن پڑھے نہ گزرے، اور کوئی نماز بغیر کم از کم استغفراللہ کی 2-3 تسبیحاں بغیر نہ گزرے. ہر نماز کے بعد 2-3 تسبیحاں جو ہیں استغفراللہ 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 کی پڑھ لے. ایک آدھ رکوع قرآن مجید کا چلے اور نہیں پڑھے، ایک رکوع ہر نماز کے بعد وہ پڑھے. چلو بس زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو وہ اس کے اندر کر لے. ہاں جی، غیبت سے بچے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جھوٹ سے بچے، اپنی آنکھوں کے زنا سے بچے، کانوں کے زنا سے بچے، ہاتھ کے زنا سے بچے، پاؤں کے زنا سے بچے، دل کے اندر جو غیر کا خیال آتا اس کے زنا سے بچے، دماغ کے زنا سے بچے. حضور نے فرمایا سارا جسمی زنا کی زنا ہے، اس زنا کرنے سے محفوظ کر لے اپنے آپ کو. نہ جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچے، نہ کسی کے اوپر تہمت لگائے، نہ اس طرح سارا دن ٹی وی کے تبصرے سن کے اپنا وقت، نہ فیس بک پر ٹائم گزارے، نہ یوٹیوب پر ٹائم گزارے، نہ گیمیں کھیل کر ٹائم گزارے. ٹائم گزار رہے ہیں، وی آر کلنگ ٹائم. پاسنگ بھی نہیں، ہم کلنگ کر رہے ہیں. جی اللہ کہتا ہے وقت اس سے بہتر ہے سو جائے، بہتر ہے سو جائے. کم سے کم بچے گا تو صحیح، کمرے میں اندھیرا کر کے اکیلا ہی بیٹھا رہے یہ بھی بچ جائے گا، لیکن ان کاموں کے اندر تو نہ کرے کوئی کام کرے. اب جب وہ آدمی اس طرح کے کاموں کے اندر اپنا دن، تو شام جب مغرب کا وقت قریب آئے نہا لے دوبارہ سے. جب آدمی نہا لیتا ہے نا دن میں 2-1 دفعہ تو روزہ تازہ ہو جاتا ہے. بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ابھی روزہ رکھا ہے. غسل ایک ایسی چیز ہے، اس سے کہتے ہیں غسل تبرید. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غسل فرمائے ہیں. ایک آپ نے نفاست و نظافت کے لیے رسول اللہ نے غسل فرمایا، ایک غسل آپ علیہ السلام تبرید کا غسل فرماتے تھے اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے. حضور سے پوچھیں زندگی کیسے گزرتی ہے. یہ آپ سارا دن اتنی تھکاوٹ کا جو شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس اگر نہانے کو جگہ ہے تھوڑی ایک آدھ ڈبکی لگا لیں، آپ فریش ہو جائیں گے دوبارہ سے. اس کے بعد کیلولا کریں، آپ پھول کی طرح ہو جائیں گے. تو حضور غسل تبرید کر لے اپنا، اور غسل تبرید کر کے پھر بیٹھ جائے مغرب کی اذان کے وقت. سادہ پانی اور ایک کھجور، جو رسول پاک نے جیسے روزہ کھولا ہے. ہاں جی، اس کے بعد کوئی روٹی کھائے. دن میں ٹھنڈا اپنے رات میں کوئی تربوز لے لے، کوئی ہلکا سا پھل جو ٹھنڈا ہے، کوئی کدو کے ساتھ رکھے کہ کدو کے ساتھ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے کدو کو پسند فرمایا. علماء نے کدو کی سبزی کو ساتھ شریف لکھا ہے، کدو شریف. ادب کرتے ہیں اپنے نبی کی سبزی کا، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تو مذاق بن گیا نا. پرانے علماء اتنے اچھے ہوتے تھے، وہ ذرا بھی بات کہتے حضور پاک کے جوتے کا نام لیتے، کہتے نالین شریف. جوتا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن وہ نام ہی ایسا عربی کا لیتے تھے کہ پتہ چلے یار حضور کا نام بھی عربی والا ہی لینا ہے. تو کئی دفعہ علماء نے پھر لکھنا کہ آپ نے جوتا مبارک جو پہنا، جوتا مبارک، ٹوپی مبارک جب سر پہ لی، پگڑی مبارک جب باندھتے، ساتھ مبارک شریف یہ لگاتے تھے لوگ. اب تو کوئی بات ہی نہیں لگی. ہاں جی، اور شام کو پھر وہ روزہ اپنا کھولے اللہ کی بارگاہ کے اندر، قرآن مجید کو اپنا ٹائملی مغرب عشاء کے بعد سو جائے، اور عشاء کے بعد پھر صبح اٹھے، اور پہلے سب سے پہلے اٹھنے سے پہلے جب اٹھے تو دعائیں پڑھے، اور 10 جو ہے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات جو ہیں ان کا آخری آیات ان کو پڑھے جو حضور پاک نے آسمان کو دیکھ کر پڑھی. یہ آپ کا سارے دن کا روزہ آپ کی شہوت کو کیوں بڑھاتا ہے؟ کیونکہ جب آپ نے کھانا دونوں ٹائم اتنا پیٹ بھر کر کھا لینا ہے، جو انرجی آپ نے ختم کرنی تھی نفس کی، وہ انرجی آپ نے اسے 3 گنا زیادہ بڑھا لی، تو وہ نفس کی قوت بھی 3 گنا شہوت کی بڑھنی ہے. پھر وہ کیوں آپ کو، اس لیے لوگ پوچھتے ہیں جی یہ روزہ پہلے حرارت غریزیہ کو بڑھاتا ہے جسم کو، پھر یہ 5-7 روزوں کے بعد وہ حرارت غریزیہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی. 7ویں روزے سے 8ویں روزے تک تو صرف باڈی اپنا میٹابولزم سیٹ کرتی ہے، اپنے خلیے توڑتی ہے، اس کو نکالتی ہے باہر، اندر کی گلاستیں باہر نکلتی ہیں اگر صحیح روزہ رکھا جائے. نہیں تو گلاستیں اور بھر جاتی ہیں، پکوڑے سموسے وہ پھر اندر بھری جاندے ہیں. تو جب یہ ہو جاتا ہے پھر نیٹ اینڈ کلین، پھر جسم سے سب سے پہلا کام جو دور ہوتا ہے
آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اس طرح روزہ رکھتے ہیں نا سادہ، ان کے جسم سے، بغلوں سے، ادھر سے دائیں بائیں پورے جسم سے بدبو خارج ہونا بند ہو جاتی ہے، کیونکہ باڈی پاک ہو چکی ہوتی ہے۔ لہسن پیاز کھانا بند کر دیتے ہیں وہ لوگ، جسم پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جو لوگ کرتے ہیں 8-10 دنوں کے بعد جسم سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے، خود بخود جسم مہکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کر کے دیکھ لیں، رمضان میری طرح کہہ کے کر کے دیکھ لیں، نہ تجربے میں ہے مجھے آپ کہیں کہ یار قائد صاحب آپ نے کیا باتیں کی ہیں جی۔ آپ کا کس طرح سے نوجوان کو وہ روزہ فائدہ دے گا کہ حضور نے فرمایا جوانوں روزہ رکھو، یہ تمہاری شہوتوں کو توڑنے والا ہے، اور جن کے پاس نکاح کی ہمت نہیں وہ روزہ رکھا کریں۔ اب جوان تو کھاتا ہے پیزا ہے، جوان ساتھ پیتا ہے بوتل، وہ کھاتا ہے پنیر، فرائی چیزیں، یہ آگ لگا دیتی ہیں باڈی کے اندر، اور زیادہ جا کے پیزا وغیرہ جو ہے اس کا چیز جو ہے وہ انسانی جسم کے اندر آگ لگاتا ہے، حرارت پیدا کر دیتا ہے اس جسم کے اندر، ہاں جی۔ تو وہ کس طرح وہ ایک نوجوان کے لیے وہ روزہ جو ہے وہ اس کی نبی کی بات غلط نہیں ہے، تم نے روزہ ہی وہ نہیں رکھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اب وہ روزہ ویسا رکھتے نہیں، اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں جا کر آپ کے سارے اس وقت ریسٹورنٹ بھرے پڑے، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کر وہ پھر صبح کو یہی کھانے کو تیار، رات کو پہلے اللہ یا اللہ یہ کیسی فتنہ آ گیا ہے، یہ مولویوں کو بھی پتہ نہیں چلا، یہ ہم پتہ نہیں ہے دماغ خراب ہے، یہ اتنا مزہ آتا ہے کہ کہتے کری جاؤ۔ پہلے تو افطاریاں تھی نا، اب سحریاں بھی ہوٹلوں میں ہونے لگ گئی، قیامت آ گئی ہے۔ سحری کے وقت بھی ٹرانسمیشن چلتی ہے، آپ سامنے رکھ کر ٹرانسمیشن سحری کے وقت میں کریں، اللہ اکبر یار، وہ تو وہ وقت ہے تنہائی کا کہ حضرت مولانا میر حسن صلاحی کہتے ہیں شیطان بھی اس ویلے سو جاتا ہے، جا کے وہ بھی اپنے گھر میں سو جاتا ہے شیطان، وہ کہتا ہے کوئی نہیں سونے دو، اس ٹائم مینوں بھی بڑی نیند آئی ہوئی ہے، مومن اٹھتا پھر میں کی کرا ہے نہیں۔ آپ نے اس وقت ٹی وی لگا لیا، فیس بک لگا لیا، آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کس منہ سے ہم روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ اسمارٹ ہونے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، آپ ویٹ گرا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی معدہ صاف ہو جاتا ہے جی روزے دیکھ کر، ڈاکٹر نے بتایا جی کھلیے ٹوٹ ٹاٹ کے ادھا ہو جائے، ڈاکٹر کی بات کا یقین آیا، جس خدا نے کہا لعلکم تتقون، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے ڈرنے والا بن جائے۔ روزہ آپ کو آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، روزہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اگر روزے کی وجہ سے خوف اور ڈر نہیں پیدا ہوا تو آپ کا روزہ شوزہ کوئی نہیں ہوا۔ خوف پیدا کرتا ہے، وہ ضبط نفس آپ کو سکھاتا ہے۔ 3 ہی تو مقام آتے ہیں آدمی کے جب آدمی بک جاتا ہے، یا آدمی بھوک مٹانے کے لیے آسائشات پر بک جاتا ہے، پیاس نفسانی جو ہے اس کو اس کے اپنی پیاس کے لیے بک جاتا ہے، ہاں جی۔ سکندر اعظم سے کسی نے کہا حضور والا سخت پیاس لگی ہو اور صحرا ہو تو 1 گلاس پانی سے آپ کی جان بکے تو آپ کتنے میں آدھی زمین دیں گے اپنی پوری سلطنت؟ کہا وہ اس گلاس کو لے لوں گا، پانی کو پی کر سلطنت دے دوں گا۔ اس نے کہا حضور پھر اس سلطنت کا مان ہے جس کی قیمت 1 گلاس ہے، جس کی قیمت 1 گلاس ہے، اس سلطنت کا مان ہے ہمیں، ہیں جی۔ اور پھر تیسری چیز شہوات کو اپنے آپ کو دبانے کے لیے کرتا ہے۔ لو 3 ہی وقت انسان کے اوپر آتے ہیں، بھوک اور پیاس اور یہ شہوات، اس کے لیے روزہ آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب یہ عملی دنیا میں بھی تینوں چیزیں تیرے سامنے آئیں نا اور تیرے ایمان کے سودے کی ٹائی پڑ جائے تو رمضان شریف کو یاد کر لینا، اس وقت بک نہ جانا کہ میری پریکٹس میرے اللہ نے رمضان میں کرائی ہوئی ہے۔ فوجیوں کو پریکٹس کس لیے کراتے ہیں وہاں رکھ کر کے کہ وہ تاکہ جنگ کے محاذ پر صحیح طرح لڑ سکیں۔ آپ کو رمضان کے مہینے میں پریکٹس کرائی جاتی کہ 11 مہینے آپ لڑ سکیں۔ جب آپ 11 مہینے لڑنے کے قابل ہی نہیں، آپ نے رمضان ہی خراب کر لیا تو 11 مہینے آپ نے کس سے لڑائی کرنی؟ آپ تو اس مہینے میں لڑائی نہیں کر پاتے۔ اللہ نے تو اس مہینے میں شیطان بھی باندھ دیا ہے۔ علماء نے پوچھا ہے کہ شیطان باندھ دیا تو کھلا کون ہے؟ میں نے کہا تیرا نفس کھلا ہے، شیطان باندھا ہے، نفس نہیں باندھا تھا۔ نفس کو تو نے باندھنا تھا بھوک پیاس کے ذریعے سے، اپنی ضبط شہوت کے ذریعے سے۔ اللہ نے کہا شیطان میں نے باندھ دیا ہے باہر سے، نفس کو تو اندر سے باندھ لے، میرے قریب ہو جائے گا تو۔ اب وہ پڑی ہوئی بری عادتیں نفس کو ہم نہیں باندھتے، کہتے اتنے گناہ، جی شیطان جب کھلا ہے باندھا ہے تو پھر یہ کون گناہ کراتا ہے؟ یہ ملحد بھی اعتراض کرتے اس طرح کے۔ میں نے کہا تیرا نفس کراتا ہے،
نفس تو ابھی تیرا کھلا ہے. اللہ نے کہا شیطان شیاطین کو ہم بند کر دیتے ہیں. جی ہمارے جتنے شیاطین ہوتے ہیں سب کو بند کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں جو گناہ ہم کرتے ہیں یہ سارے نفس کراتا ہے. دیکھ لیں پھر نفس بڑا شیطان ہوا یا وہ ابلیس بڑا شیطان ہے؟ یہ بڑا شیطان ہے جو اللہ سے رمضان میں بھی نہیں ڈرتا. اس لیے وہ جو گتھی نہیں نا حال ہوتی جی کس طرح سے وہ پھر بندے کو اوپر کر لیتا ہے. آپ کی گناہ کی عادتیں اتنی ہیں کہ اس قدر سپیڈی گناہ کیے جا رہے ہیں، اس قدر سپیڈی گناہ کیے جا رہے ہیں کہ بریک لگتے لگتے بھی 7-8 میل گزر جاتے ہیں. اس قدر آپ فاسٹ جا رہے ہوتے ہیں، اس قدر فاسٹ جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بریک لگاتے لگاتے بھی 4 میل آگے نکل جاتے ہیں. 250 میل کی رفتار سے آپ جا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی وہ گاڑی نہیں سنبھلتی، آخر آپ کی گاڑی جا کے ٹکرا جاتی ہے بریک لگاتے لگاتے کسی شہر میں. یہی بات ہے کہ اس قدر ہم اسپیڈی گناہ کرتے ہیں کہ دن کے اندر اس قدر ہماری سوچیں کہ ہماری دل اور دماغ کی بریکیں لگنے سے پہلے ہم گناہ کر ہی جاتے ہیں. دماغ کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا، دل کو فیصلہ کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور ان دونوں کی ابھی جنگ جاری ہوتی ہے جتنی دیر میں ہم سارا گناہ کر جاتے ہیں. انہوں نے بھی فیصلہ دینا ہوتا ہے لیکن ہم اس قدر سپیڈی ہوتے ہیں گناہ کرنے کے موڈ میں کہ وہ ہو ہی جاتا ہے. یہ ہے روزے کے پیچھے کی کار فرمائیاں کہ لوگ پوچھتے ہیں جی کاشف صاحب روزہ اللہ یہ کہتا ہے لا لعلکم تتقون، وہ ڈر بڑھنا چاہیے تھا کہ کم ہونا چاہیے تھا. روزے رکھی جا رہے ہیں تتقون ہو نہیں رہا تو یہ سوچنا چاہیے یار دوائی میں کھا رہا ہوں اثر نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ تو پھر کہیں تو آپ نے بد پرہیزی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہیں تو غذائی طور پر بد عمالیاں آپ کر رہے ہیں جس کی بنا پر آپ کو شفا نہیں ہو رہی. پھر غذا غلط کھاتے ہوں گے اگر دوائی ٹھیک ہے. روزہ آپ ٹھیک ہی رکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ بد پرہیزیاں کر رہے ہیں. اس نفس کی بد پرہیزیوں کی وجہ سے روزے کا رزلٹ نہیں نکل رہا، جس کی وجہ سے بازاروں کے اندر شیطان ہے، گھروں کے اندر شیطان ہے، مسجدوں کے اندر شیطان ہے، کورٹ میں شیطان ہے، پولیس میں شیطان ہے، فوج میں شیطان ہے، ہر جگہ پر یہ مسائل ہیں. اس لیے میرے بھائی روزہ رکھنا سیکھ لے. روزہ یہ نا ٹائٹل بنا کے لگا کے دے دو ان کو کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے. روزہ رکھتے وقت نیتیں ٹھیک کرو. انما الاعمال بالنیات، نیتیں ٹھیک نہیں ہیں تو عمل تمہارے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے. صرف ایک ہی نیت رکھنی ہے کہ بادشاہ کے ہم غلام ہیں، بادشاہ سلامت نے ہمیں حکم دے دیا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا نفع کیا ہے کیا نہیں ہے دنیاوی آخرت کا، ہمیں بس اتنا پتا ہے ہمارے بادشاہ کا حکم ہے، ہم غلاموں نے اس کا آرڈر کو مانا ہے. آرڈر از آرڈر، بس دیٹس آل، ختم. باس از آلویز رائٹ پڑھایا جاتا ہے ہمیں. ہاں جی جب ہم پڑھتے تھے وہ کورس کریں گے تو جہاں جاتے ہیں مینجمنٹ ٹریننگ کے اندر باس از آلویز رائٹ. چلو اچھا جی وہ کہتے ہاں جی یہ ہر ویلے رائٹ ہی ہوں تھی ذرا سمجھا کرو یہ مینج ہی کرنا پہنتا باس نے. ہاں جی لیکن نہیں، ہمارا جو باس ہے وہ ریئلی رائٹ ہے، وہ ہمارا جو رب ہے وہ صحیح طور پر رائٹ پر ہی ہے، وہ ہمارے ایسا حکم دیتا ہی نہیں جو غلط ہو. تو اس روزے کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا تو نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب جگہ پہ تجھے یہ کام آئے گا. ایک روزہ ہر عبادت میں کام آتا ہے اور فرمایا جہاد میں زیادہ آئے گا. اور یہ روزہ تجھے میں اس وقت کام آنا ہے جب تمہارے ملک کی اقتصادی حالت گری ہوئی ہوگی. تو قوم نے جب اجتماعی روزے رکھے ہوں گے تو پھر قوم کو امریکہ پابندیاں لگا دے، کوئی پابندیاں لگا دے، قوم کہے گی جا کام کر، بھوک ہماری معیشت ہے. آپ کی معیشت کا نام بھوک ہے، دولت نہیں ہے. آپ آئی ایم ایف سے قرضے لیتے پھرتے ہیں، آپ کی دولت کا نام بھوک ہے. آپ کی معیشت کو بھوک کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم کاٹیں گے، اپنے نبی کے لیے کاٹیں گے. مرے نہیں ہم پاکستان بنانے کے لیے، کتنے کٹوا کر آگے ہم سارے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا سفر کیا روزے کے ساتھ، ساری دنیا رمضان کے دن کیر کی گرمی پڑے، فصلیں تیار، لوگوں کو چھوڑنا کہ سب کو حضور کا تبوک نکلو. 30,000 کی فوج لے کر کیسر روم کے مقابلے میں حضور سرحدوں پہ جا کھڑے ہوئے. روزے کے دن ہی چلتے تھے. رمضان شریف کی اندر جو جنگ لڑی غزوہ بدر 17 رمضان کو، وہ روزے رکھ کر ہی گئے مسلمان. تو یہ کیا ہم اور طرف کو جاتے ہیں. اس روزے نے آپ کو پوری دنیا کے ساتھ جنگ لڑوانی ہے، اس نے طاقت دینی ہے. اگر کل جہاد ہو گیا یہ طاقت دے گا. اگر ملک کی حالت خراب ہو گئی، آپ کے ہاں کھانے پینے کی معیشت کا انہوں نے طلب اور رسد بند کر دی،
تو پھر یہ روزہ آپ کو طاقت دے گا. روزہ اجتماعی طور پر امت کا فیصلہ ہے، امت کا اقتصاد ہے، امت کی معیشت ہے روزہ. ایک فرد جو ہے وہ کیوں خودکشیاں کرتا پھرتا ہے روٹی نہ ملنے پر؟ کیونکہ اس کو روزے کا سبق ہی نہیں. اس کے نبی نے 3 دن فاقے کاٹے ہیں، تو یہ کون سی؟ اس کے نبی کے گھر میں روٹی نہیں پکی اتنے دن، تم کہتے جی 2 دن ہو گئے روٹی نہیں پکی، بچے لے کے ٹرین دے گے آ جاؤ مر جاؤ. اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شدید ترین بھوک پیاس کے اندر بھی آپ کو کہیں خودکشی نہیں ملے گی. کوئی عورت نہیں آپ کو ملے گی بچوں کے ساتھ خودکشی کرتی، کوئی باپ چھریوں کے ساتھ گلے نہیں کاٹتا ملے گا، کوئی باپ اپنے بچوں کو گولی مارتا نہیں ملے گا. صحابہ کرام نے بھوک میں اللہ سے نا امیدیاں نہیں کی. روزہ سکھاتا ہے کہ جب فاقے اور بھوک آ جائے، معیشت خراب ہو جائے، گھر کے حالات خراب ہو جائے، امت کا اجتماعی طور پر مسائل سارے، بھوک معیشت خراب ہو جائے، تو روزہ یہ سکھاتا ہے کہ بس پھر صبر کر جاؤ، تمہارا اللہ تم سے امتحان لینا. کیوں؟ قرآن میں آتا ہے لِيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَالْجُوعِ، کہ ہم ضرور تم کو آزما کر دیکھیں گے مالوں کے نقصان سے، جانوں کے خوف سے، بھوک سے، ڈر سے، وَنَقْصٍ الثَّمَرَاتِ کھیتیاں اجڑ جائیں گی، بیماریوں سے. تم کیا سمجھو کہ افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ لو، روزہ اجتماعی طور پر اور روزہ آپ کا کس پر؟ انفرادی طور پر. دونوں صورتوں کے اندر روزہ آپ کی معیشت ہے. آپ کے گھر کے بجٹ کا نام روزہ ہے، آپ کے ملک کے بجٹ کا نام روزہ ہے. آپ کو نہیں کہا گیا کہ تم لوگ عیاشیاں کرتے پھرو، مال کھا جاؤ، جس طرح دوسری قومیں لوٹ کر انگریز ہم کو، اور امریکہ دنیا کے وسائل پر کیا ہے قبضہ کر کے کہتا ہے میں اکیلا کھاؤں، سارے اگر مرتے ہیں، افغانستان مرتا ہے مر جائے، عراق مرتا ہے مر جائے، میں اس کا بھی لوٹ کے تیل لے آؤں، اس کا بھی لے آؤں ہم کھائیں. اسلام کہتا ہے نہیں، دوسرے ملکوں کے لوگوں کو تم اگر کل طاقت پا لیتے ہو تو تمہارے ملک کو صبر کرنا پڑے گا، کافروں کو روٹی دینی پڑے گی تمہیں. آپ کہتے ہیں میں روزے کا کروں. لعلکم تتقون، ایک کا نہیں کہا لعلکم کہ تو متقی بن جائے اکیلا. کم بات یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی ہے کہ اے اہل ایمان، اے مسلمان نہیں. من قبلکم کتب علیکم الصیام من قبلکم لعلکم، کیا کہا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی امتیں گزری. امتیں، فرد پہ روزہ دکھاؤ تو کہاں پر ہے؟ امتوں پر اللہ نے گفتگو کی. اللہ نے کہا اجتماعی طور پر یہ معیشتیں تباہ ہو جانی تمہاری. تو یہ ہے روزہ. تو کہاں بات چلی فرد کی ڈائٹنگ کی، ادھر تک دیکھو کہاں جا کر ختم. ابھی آپ کو آج روزے کا پتہ چلا ہے کہ یہ کتنا، ہم روزہ ہی سمجھی جاتے ہیں ابھی کہ ایک وقت کی روٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے